پودا ان کے محلے کے کونسلر کے گھر کے باہر تھا، لگایا احساس نے تھا لیکن ان کے کونسلر کے گھر کے باہر تھا. ادھر آگے کھڑے ہو کے نا بڑے غصے کے ساتھ مجھے کہتے اس بوٹے نو میں پانی نہیں لان دینا. وہ ساتھ احساس کے بھی کافی سارے نوجوان تھے میرے ساتھ. میں ان کی طرف دیکھا اور میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا چاچو جی اس کو آپ لگا لیں، میں اگلے کو لگا لیتا ہوں. لڑنے والی کون سی بات. گندا پانی سبزیوں کو لگتا ہے، وہ فصلیں اگتی ہیں، وہ جناس ہماری منڈیوں میں آتی ہیں، وہ ہمارے پیٹوں میں جاتی ہیں، وہ کھاتے ہیں، بیماری پھیلتی ہے. گورا جاتے وقت آپ کی اور میرے بڑوں کو کیوں نہیں 100 مربع زمین کا دے کے گیا؟ انہیں کیوں دے کے گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے کے غدار ابن غدار ہیں، اور وہ جاتے وقت اپنی باقیات چھوڑ گیا تھا کہ ہم ان کے تھرو تم لوگوں کو ترقی نہیں کرنے دیں گے. ہم الحمدللہ چیچاوتنی شہر میں ہزاروں پودے لگا کر انہیں درخت بنا چکے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں. اگر چیچاوتنی کے شہری ہر گھر اور ہر دکان کے سامنے صرف ایک درخت لگائیں تو ہم چیچاوتنی کو پاکستان کا سب سے سرسبز شہر بنا سکتے ہیں. یاد رکھیں، اگر ہم نے سایہ دار درخت نہ لگائے تو حالات اتنے برے ہو جائیں گے کہ آنے والے چند سالوں میں دن کی اوقات میں شاید لاک ڈاؤن لگانا پڑ جائے. اس دفعہ گرمی میں بازار خالی تھے، جیسے اس شہر کے باسی کہیں اور ہجرت کر گئے ہوں. الحمدللہ تحریک احساس پاکستان شہر کے ایک بڑے حصے کو اتنا سرسبز کر چکی ہے کہ وہاں کے مکینوں کو اور دکانداروں کو جن کی دکانوں کے سامنے احساس کے لگائے ہوئے شجر موجود تھے، تقریباً 10 سے 11 ڈگری کم درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑا ہے. چیچاوتنی کے ابھرتے ہوئے ستارے اور ایک نامور شخصیت محترم جناب راؤ زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احساس تحریک جو ہے یہ ان کے روئے رواں ہیں، ان کے بانی ہیں. ان کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنا نہایت قیمتی ٹائم جو ہے وہ وائس آف پنجاب کی ٹیم کے نام کیا. ایڈوکیٹ بننے کا جو آپ کو ایک شوق چڑھا ہوا تھا، یہ مجبوری تھی یا شوق تھا، یا چیچاوتنی کے حالات کو دیکھ کے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے ایڈوکیٹ بننا ہے؟ نہیں، میں نے ایم اے جرنلزم کرنے کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی. میں نے اپنی زندگی فوکس کر لی تھی ساری احساس پہ. ہم نے پارٹی رجسٹرڈ کروانے کا فیصلہ کیا 2013 میں. یہ ڈیسیجن پرائمری تھا میرا اور اویس کا. تو ہم نے کوئی گولڈ تھا میری بیوی کا، اگر وہ سنے گی انٹرویو تو اس بیچاری کے پاس نا آج ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے. تو وہ گولڈ اس کا بیچ کے وہ وکیل صاحب سے بات کی، لاہور ایک وکیل تھے. انہوں نے کہا جی میں 50,000 روپیہ لوں گا، پارٹی رجسٹرڈ کروا دوں گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے 50,000 روپیہ اسے وہ زیور بیچ کے دے دیا. تو انہوں نے کہا 3 ماہ میں آپ کو لا دوں گا. 3 ماہ کے بعد ہماری پارٹی رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ لا دیا. میں نے کہا جی اب بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، ہم نے بلدیاتی الیکشن لڑنا، ہمارا انتخابی نشان بتایا کیا ہے. مجھے کہتا ہے تم پاگل ہو، انتخابی نشان 50,000 روپے میں ملتا ہے، اس کے لیے 4 لاکھ روپے اور لگے گا. میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ مجھے پہلے بتاتے کہ 4.5 لاکھ کا کام ہے، 50,000 کا نہیں ہے، میں پنگا ہی نہ لیتا. آپ نے تو مجھے پھنسا لیا ہے. تو وہ وکیل صاحب کا مجھے سٹائل آج بھی یاد ہے. مجھے کہتے وکیل کے چیمبر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز میں بات کرو تو تھپڑ پڑتے ہوتے ہیں. اب مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ واقعی مطلب ادھر پڑھ تو تھپڑ ہی سکتے ہیں جو میرے حالات ہیں. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا سر شکریہ. یہ کیا کہ میں باہر نکلا، ویس میرے ساتھ تھا. ویس مجھے کہتا کہ زبیر بھائی اب کیا کرنا ہے، بڑا پریشان ہو گیا. ویس کا سوال کرنے کا انداز ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا. بڑا پریشان ہو گیا تھا، زبیر بھائی اب کرنا کیا ہے. میں نے کہا یار باقی سب کچھ بعد میں، پہلے وکیل بننا ہے. یہ کہتے ہیں بڑی کوئی توپ چیز ہے، اب یہ کام کرنا ہے پہلے. تو بس پھر وکالت شروع کر لی. پرائیویٹ ایک کالج تھا ادھر، اسکی لاء کالج، اس سے سیٹ لے لی. وہ سیٹ 20,000 میں انہوں نے دی. پھر ان سے وہ ریکویسٹ کی کہ 16 میں کر لیں. پھر انہوں نے 16 میں سال کا کر لیا. پھر وہ ساتھ جاب کرتے رہے. جاب کے دوران وہ کتاب لے کے قانون کی کتابیں پڑھتے رہے. پھر وہ کرتے کرتے اللہ پاک نے وکالت کروا دی. پھر اس کے بعد ایویں ہی شغل و شغلیہ ویس کو کہا یار تو بھی وکیل بن جا. اس نے بھی داخلہ بھیج دیا، وہ بھی وکیل بن گیا. آپ نے اپنی جو یہ لا کا سسٹم تھا وہاں لاہور سے پڑھا، وکالت کا جو کیریئر ہے لاہور کا ہے. چیچاوتنی آپ کا بیس ٹاؤن ہے، یہاں وکالت کیوں نہیں کرتے؟ ہاں چیچاوتنی میں وکالت میں نا ہوتا یوں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ مجھے ادھر لائک کرتے ہیں احساس کے حوالے سے. اگر میں وکالت کروں گا تو وکالت میں ایک پارٹی کی میں مخالف وکیل ہوں گا اور ایک پارٹی کا میں حق میں ہوں گا، تو ایک پارٹی تو میرے آبویسلی خلاف ہوگی. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پاکستان میں نا لوگوں کو وکیل کرنے کی عادت نہیں ہے، جج کرنے کی عادت ہے. مطلب میرا کام ہے کیس کا لڑنا. لوگ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیس کو جیتنا. جو جیتنا ہوتا ہے وہ کوئی کیس جیت بھی جاتا ہے، کوئی ہار بھی جاتا ہے.
پاکستان میں رجحان یہ ہے کہ وکلا بھی بہت سارے ہمارے دوست ٹھیک کام نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں رجحان یہ ہے اگر آپ جیت گئے تو بہت اچھا، لیکن اگر آپ ہار گئے تو بھائی جان پھر آپ کا وکیل بک گیا ہے تو بس پھر اسے اپنی بچنا. اور تیسرا نمبر پہ چچاوت وکالت کرنے کی وجہ یہ ہے پیسے نہیں دیتے یار اور مجھ سے تو درخواست بھی نہیں لکھی جاتی بغیر پیسوں کے تقریباً ہر وکیل ایسے ہی ہے. نہیں میجورٹی وکیل لکھ دیتے ہیں مطلب، لیکن میں وکالت جو ہے نا وہ صرف پیسے کے لیے کرتا ہوں کہ وہ اچھا پروفیشن نہیں ہے. عدالتوں میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. تو میرا تو اگر رزق کی مجبوری نہ ہو تو میں اس پروفیشن کو بالکل لائک نہیں کرتا، کیونکہ ہر چیز بکتی ہے. مطلب نیچے سے لے کے اوپر تک ہر چیز مینیج ہے. آپ رشوت کے اس چکرویو میں پھنستے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی وے ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، تحریک احساس پاکستان کا آپ نے بنیاد رکھی، ماشاءاللہ ممبران کی تعداد کتنی ہے؟ آپ بلدیہ کو کیوں فوکس کرتے ہیں، جنرل الیکشن کو کیوں نہیں فوکس کرتے؟ دیکھیں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں تحریک احساس پاکستان کو ایک ایم این اے کی ایم پی اے کی سیٹ دے دیں تو ہم یہ کر دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کا کام کیا لیجسلیشن کرنا، تو ایک سیٹ کے ساتھ تو قانون سازی ہو نہیں سکتی. اب اس کا مطلب ہے لالی پاپ ہے، فراڈ ہے. اب بلدیات کے ذریعے 90% ہمارے مسائل کھڑے کدھر ہیں؟ تو خان صاحب نے آگے نعرہ دیا تھا کہ ہمیں سڑکیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے. تو میں اکثر کہتا ہوتا تھا کہ بیسک چیز ہے. اب یو کے کی ایگزامپل دیتے ہیں، باہر والے ملکوں کی ایگزامپل دیتے ہیں. بیسک چیز ہے آپ کا انفراسٹرکچر. آپ کو صاف ستھرا ماحول چاہیے، ضرورت ہے آپ کی. آپ کا بلدیہ کا قریب آپ دیکھ لیں کہیں آپ کو نہیں ملے گا. ایک کبیر والے کی بلدیہ کا میں نے دیکھا تھا، جا کے سرچ کیا تھا، نیچرل واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہی نہیں لگائے ہوئے. مطلب گندا پانی سبزیوں کو لگتا ہے، وہ فصلیں اگتی ہیں، وہ جناس ہماری منڈیوں میں آتی ہیں، وہ ہمارے پیٹوں میں جاتی ہیں، وہ کھاتے ہیں، بیماری پھیلتی ہے. اب آپ نے اگر شہر کو اسٹریٹ لائٹس لگانی ہے تو بلدیہ کے ذریعے لگے گی. اگر شہر کو صاف ستھرا کرنا ہے تو بلدیہ میکنزم کرے گی. اگر شہر کے اندر صاف پانی کا انتظام کرنا ہے تو وہ بلدیہ کرے گی. اگر شہر کے انفراسٹرکچر کو بیٹر کرنا ہے وہ بلدیہ کرے گی. اگر سیوریج کا معاملہ بیٹر کرنا ہے وہ بلدیہ کرے گی. اگر پلے گراؤنڈز اور پارکس کی صورتحال بہتر کرنی ہے تو وہ بلدیہ کرے گی. مطلب 99% چیزیں آپ کے سٹی کے انفراسٹرکچر کے ریگارڈنگ بلدیہ کے پاس ہیں، ایون سیف سٹی تک. اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں، اور چچاوتی کے اوپر ہمارا فوکس کیوں ہے؟ بہت سارے دوست محبت کرتے ہیں، عارف والے سے آپ کرتے ہیں، ساہیوال کے بہت سارے دوست ہیں، چنو پچھلے دنوں دوستوں نے بلایا ہوا تھا، بہت محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آ جائیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کوشش شروع کریں، ٹیم بنا کے کام شروع کریں. نظریہ دے دیا، ٹیم بنا کے کام شروع کریں، ایسا ایسا اسٹرگل کریں، گراؤنڈ تیار کریں. میں چچاوت نہیں جیت کے آتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 18-19 سال کے بعد اب ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ ہم رائوں اور جٹوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا آپ اپنے شہر میں آج ہی اٹھیں اور مقامی چودھریوں کو چیلنج کر دیں، کیونکہ میں نے آپ کا نقصان نہیں کروانا، میں نے آپ لوگوں کو وہ طاقت گین کروا کے اس قابل بنانا ہے. تو انشاءاللہ العزیز چچاوتنی شہر کو اگلا بلدیاتی الیکشن ہم جیتیں گے، بھرپور مارجن سے جیتیں گے، اور جیتنے کے بعد انشاءاللہ کیسے ایگزامپل سٹی بنائیں گے. میرے پاس مطلب فیکچول چیزیں ہیں. پچھلے 7 سال میں نے ایک فگر دیا، چچاوتی میں قیامت مچ گئی، جھوٹا فگر ہے. میں نے کہا یار مجھے عدالت لے جاؤ. میں نے یہ کہا تھا کہ پچھلے 7 سال میں چچاوتنی شہر کو 600 کروڑ روپیہ آیا کدھر گیا؟ اور لگ گیا. سر کام تو احساس کر رہی ہے، لگا کہاں پہ؟ لگا سر وہ کسی کے فارم ہاؤس بن گئے، کسی کے کوئی آسٹریلین گائیاں 600 آ گئی، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا. ان کا ایک رائے گروپ کا ایک بندہ ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ بیچارہ ایک چھوٹا سا ٹھیکیدار تھا. میں اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی پتہ کرنے چلا گیا. کمرے میں اے سی 2 لگے ہوئے، ایک اوپر ایک نیچے. تو میں نے کہا یار یہ 2 اے سی کی کیا منطق ہے؟ کہتا ہے ایک اگر کبھی خراب ہو جائے تو احتیاطاً دوسرا لگایا ہوا ہے، کیونکہ میں اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو مطلب پیسوں کا اتنا بے دریغ، مطلب بلدیہ کے چند ملازمین ایسے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، ان کی کروڑوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. سر آپ کیا سمجھتی ہیں، یہ صرف مسئلہ چچاوتنی میں ہے یا پورے پنجاب کے بلدیہ؟ عارف اعلیٰ میں تو سیم کنڈیشن ہے. سر پورے پنجاب میں. اب پاکستان کے نوجوانوں کو ان کی اوقات بتا دیتا ہوں. آج مجھے اپنی پتہ چل گئی تھی، باقیوں کو غلط فہمیوں نے بھی بتا دیتا ہوں. ہماری اوقات یہ ہے کہ محلے کا کونسلر ہماری مرضی کا نہیں آتا، اور ہمارا خواب یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ہمیں اپنی مرضی کا چاہیے. تو بھائی ہمیں اپنے، اگر آپ
کہیں مجھے بیٹھ کے کہ انشاءاللہ میں عارف والے شہر میں اپنی گلی سے بہتری کا سفر شروع کروں گا. میک سینس. میں بھی بیٹھ کے کہہ دیتا ہوں میں پورے پاکستان کو 90 دن میں ٹھیک کر دوں گا. انریلسٹک بات ہے نا, نہیں ہوگا. مطلب 15 سال اب کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی ہونے کو ہے, لیکن کوئی ایسا امپیکٹ نہیں چھوڑ سکتے. اس کی ریزن یہ پرابلم نیچے ہے, ہر شہر میں 2-3 خاندان ہیں جنہوں نے اس شہر کو برباد کیا ہوا ہے. عارف والے کے دشمن عارف والے بیٹھے ہیں, چچاوطنی کے دشمن چچاوطنی بیٹھے ہیں, بورے والا کے دشمن بورے والا بیٹھے ہیں, ملتان کے دشمن. میں نے ایک دن آج سے 2 سال پہلے نا میں بیان پڑھ کے بڑا سا شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان تھا, کہتے کہ ملتان میں نا پانی کا مسئلہ نہیں حل ہوا. یار اس خاندان نے اب یا گیلانی خاندان ہے یا قریشی خاندان ہے آج تک, اور گورا جاتے وقت آپ کی اور میرے بڑوں کو کیوں نہیں 100 مربع زمین کا دے کے گیا, انہیں کیوں دے کے گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے کے غدار ابن غدار ہیں, اور وہ جاتے وقت اپنی باقیات چھوڑ گیا تھا کہ ہم ان کے تھرو تم لوگوں کو ترقی نہیں کرنے دیں گے. عام آدمی کے دماغ میں یہ بٹھایا آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو نوجوانوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ سیاست اچھی چیز ہے, اس میں آنا چاہیے. شعبے برے نہیں ہوتے. مطلب میں اکثر کہتا ہوں وکالت, تجارت, صحافت, عدالت, شعبے برے نہیں ہیں, انسان اچھے ہیں برے ہیں. اب اچھے لوگ اگر سائڈ پہ ہو جائیں گے, وہ کہتے ہیں نا کہ کربلا کی مٹی نے تو خاموش تماشائیوں پہ بھی لعنت کی تھی. تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ معاشرے میں بیٹرمنٹ کے لیے اگر ظلم کے خلاف آپ نہیں بول رہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو آرگومنٹیٹیو ہونا ہوگا اور آپ کو اپنے علاقوں میں کام شروع کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا, زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے. مجھے ایک بندے نے کہا کہ اگر بلدیاتی الیکشن آپ لوگ ہار گئے, ایک صافی تھا, اور اتنی لمبی سٹرگل ہے 19 سال کے بعد آپ لوگوں نے بلدیاتی الیکشن لڑنے, اگر راؤ صاحب ہار گئے, میں نے اسے کہا یار تمہیں نا صافیوں والا سوال ہی نہیں کرنا آیا, اس سوال میں ذرا نمک مرچ مسالہ پورا کرو. کیا مطلب؟ مگر یہ کہو کہ اگر تم بری طرح بے عزت ہو کے ہار گئے تو کیا ہوگا؟ مطلب کسی کینڈیڈیٹ کو 50 ووٹ بھی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا اگلے دن دوبارہ پودے اور لائٹیں لگا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ عوام کی خدمت میں کمی رہ گئی تھی, خدمت بڑھائیں گے. لیکن ایک لمحے کے لیے اب یہ سوچئے کہ اگر یہ لوگ ہار گئے تو ان کا تو روزگار ہے بلدیہ میں, ہمارا کون سا روزگار لگا ہے؟ ہم نے تو اپنے کام کرنے ہیں, اپنی نوکریاں کرنی ہیں, اپنے بزنسز کرنے ہیں. لیکن اور دوسری اہم بات, اگر جیت کے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ڈلیور کر گئے تو پھر سوچئے کہ پورے پنجاب میں یہ خوشبو کتنی سپیڈ کے ساتھ پھیلے گی اور اس کی رفتار کیا ہوگی. راؤ صاحب یہاں پر ایک اہم سوال بنتا ہے کہ چیچاوطری کے اندر 2 اہم گروپ ہے, جٹ برادران اور دوسری طرف دیکھا جائے تو رائے برادران. آپ ماشاءاللہ جو ویژن لے کے چلے ہیں یہ ان کے اپوزٹ جا رہا ہے. کبھی دھمکی, کوئی بلیک میلنگ فیس کرنا پڑی ہو؟ ہاں, پچھلے دنوں چوری طفیل صاحب کے بیٹے کی کال آ گئی مجھے, تو وہ میں نے بیان دیا تھا کہ 86 لاکھ روپیہ مریم نواز صاحب نے اپروو کیا ہوا, وہ ہر ماہ آ رہے ہیں. مجھے کال آئی کہ تویں کی گل کیتی ہے. میں کہا تو نہیں کہی تھا, آپ کہہ کے گل کری تھی. میں تو کہہ کے گل کرتا ہوں, میں کہا مینوں جہاں تو کہے میں وہ گل ہی نہیں کرتا ہوں. تو اس کے بعد وہ بات میں نے میڈیا پہ رکھ دی. اسی طرح وہ رائے گروپ کی طرف سے جب رانا اجمل صاحب ہوا کرتے تھے تو وہ ہم ایک جگہ پہ لان بنا رہے, تو ادھر آ گئے جناب بلدیہ کا وہ چیئرمین ہوتا تھا, اسی نہیں لان بنا دینا. تو میں کیوں نہیں بنا دینا, بس اسی نہیں بنا دینا. میں چلو کوئی گل نہیں, تسی بنا لو. اس کی تصویریں بنا کے ہم نے جب سوشل میڈیا پہ بعد میں ذلیل کیا تو انہیں سمجھ آئی. اسی طرح ایک دفعہ میں ادھر پودوں کو پانی لگا رہا تھا, تو وہ رانا اجمل صاحب تو اتنے پرسنل ہو گئے تھے, وہ آگے نا پودے کے آگے کھڑے ہو گئے. وہ پودا ان کے محلے کے کونسلر کے گھر کے باہر تھا, لگایا احساس نے تھا لیکن ان کے کونسلر کے گھر کے باہر تھا. ادھر آگے کھڑے ہو کے نا بڑے غصے کے ساتھ مجھے کہتے ہیں اس بوٹے میں پانی نہیں لان دینا. وہ ساتھ احساس کے بھی کافی سارے نوجوان تھے میرے ساتھ. میں ان کی طرف دیکھا اور میں نے مسکرا کے کہا, میں نے کہا چاچو جی اس کو آپ لگا لیں, میں اگلے کو لگا لیتا ہوں, لڑنے والی کون سی بات ہے. تو کوئی ایشو نہیں ہے. اب تو یہ آج سے 2-4 سال پہلے کیا کرتے تھے, اب تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب رائے گروپ اور جٹ گروپ کو تو اب جب دل کرتا ہے رگیل رگول لیتے ہیں ہم. ان کی تو خیر میرا بیچارے معصوم لوگ ہیں. سر اگر احساس کے ممبران کی بات کی جائے اور آپ کے جو ابھی تک گول سیف ہو چکے ہیں, چیچاوطنی کے اندر کتنی لائٹس لگی, کتنی شجرکاری مہم کی گئی ہے, کتنی سڑکوں کو ریپیئر کیا گیا ہے؟ بھائی یہ صورتحال ہے کہ ہم نے نا ممبرشپ کلوز کی ہوئی تھی پچھلے 1 سال سے. ہم نے ممبرشپ آن کی آج سے ٹھیک 13 دن پہلے ممبرشپ آن کی, اور ہم نے ٹارگٹ یہ رکھا تھا کہ 2000 نئے لوگوں کو نا ممبر بنانا ہے.
بھیا اور اس کا ٹارگٹ تھا ہمارا 3 ماہ کا. آج ہم کل رات ہماری میٹنگ ہوئی ہے, وہ ممبرشپ کراس کر گئی ہے, آن لائن ممبرشپ ہے اب ہماری, وہ آن لائن ممبرشپ کراس کر گئی ہے 6,000 کا فگر. اور ہم اب ممبرشپ کو آج صبح کلوز کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ اب ان 6,000 لوگوں کو ملاقات کر کے دھارے میں کیسے لانا ہے. تو ان سے جو ملاقات کے لوگوں کی ٹیم بنا رہے ہیں وہ تقریباً 300-400 لوگوں پہ. یہ 6,000 چیچا وطنی سے. جی چچاوت نہیں. اور جو اب سب سے ہمارے لیے اسٹرین چیز آ رہی ہے نا, ہم ابھی گاؤں سے الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تحصیل کے, ہم صرف جن سٹی سے لڑنا چاہتے ہیں. آپ یقین کریں کہ چکوں سے اتنے فارم آئے ہیں چکوں میں, لوگ بلاتے ہیں, آوازیں دیتے ہیں کہ اب چکوں کا رخ کر لیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ 77 سال میں 26 سال جٹ گروپ کا اقتدار ہے اور 77 سال رائے خاندان کا اقتدار ہے. انہوں نے بھائی کیا ہی کچھ نہیں. کچھ ہونا کہ مطلب تھوڑا بہت کچھ ہی ہوا ہو, مطلب یونیورسٹی ہمارے کوئی نہیں, 7.5-8 لاکھ آبادی کی تحصیل کے اوپر سٹی اسکین کی مشین ہمارے پاس کوئی نہیں. چیچاوطنی شہر ماسٹر پلان کے تحت بنا تھا, اس کے انٹری ایگزٹ پوائنٹ تھے 6, اس کو کر دیا 106. اب یہ ڈکیتوں کے لیے جنت بن گیا. شہر میں نفری بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. سیف سٹی ادھر کوئی نہیں, سیوریج کا ادھر نظام کوئی نہیں. ہمارے تحصیل کے 90% چکوک کے اندر واٹر فلٹریشن پلانٹ ہی نہیں ہے. اب اتنی بدحالی کی صورتحال میں بچیوں کے اسکول کے باہر گندگی, ہماج گاہیں, قبضے, مطلب کچھ بھی نہیں کیا. اب جب کچھ بھی نہیں نہ کیا تو آپ امیجن کریں کہ لوگوں کے اندر اتنی نفرت ہے کہ میں تو پبلک کا آدمی ہوں, پبلک میں رہتا ہوں نا, تو مجھے یقین کریں کہ سر اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ عوام کیا کرے گی اگلے بلدیاتی الیکشن میں. تو اب ہم چکوں کی سطح پہ یونٹ بنانا ہم نے شروع کر دیا. اب چکوں میں آپ دیکھیں کہ 17 گیرین ہے, آپ جا کے حیران ہو جائیں گے. مطلب اس طرح تو عارف والے کا کوئی روڈ نہیں روشن ہوگا جس طرح رات کو وہ گاؤں روشن ہے. اپنے طور پہ یونٹ بنایا, یونٹ بنا کے پورے گاؤں کو روشن کر دیا, پورے گاؤں میں پلانٹیشن ہو گئی. آپ چچاوطی کا چک کا 42-12 ادھر جا کے دیکھیں. میں گوشالہ کے ایک وارڈ میں ہمارا کام ہوا ہے 18-19 میں نا, اور 20-21 وارڈ میں ابھی کام نہیں شروع ہوا تھا. میں 20-21 وارڈ میں ایک شادی پہ چلا گیا کہ نوجوان مجھے کہتا آپ ہمارے محلے میں کب آئیں گے. میں ویلا میں ٹورا پھرا, بڑا ہل گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی. میں کہا کام شروع کرو. کام کیوں نہیں شروع کرتے, میں نے تو میسج دیا ہے. اب راکٹ سائنس کیا ہے, آپ نے عارف والا میں کام شروع کرنا ہے نا, احساس میں شامل ہونا ہے, بہت آسان ہے. عارف والا میں جہاں آپ کا گھر ہے نا, اپنے گھر کے باہر ایک لائٹ اور پودا لگائیں اور کام شروع کر دیں. کام شروع ہو گیا. جب آپ نے اپنا گھر کے باہر کر لیا تو پھر آپ ساتھ والے ہمسائے کو کنونس کر سکتے ہیں نا, پھر اس کے ساتھ والے کو کر سکتے ہیں. جب آپ نے ایک گلی کر لی تو اگلی گلی والے کو کر سکتے ہیں. یہ خوشبو خود ہی پھیلنا شروع ہو جائے گی. ٹیم جو بنتی ہے نا وہ عمل کے ساتھ بنتی ہے. راؤ صاحب ایک اہم سوال یہاں پہ یہ بھی بن رہا ہے کہ آپ نے ٹیم ورک بنا لیا ماشاءاللہ, افرادی قوت آپ کے پاس بے بہا ہے, پیسہ کیسے جنریٹ کرتے ہیں؟ آپ نے روڈ جو ہے نا وہ ریپیئر کیے ہیں, لائٹیں لگائی ہیں متعدد بار, اور کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے اتنے پودے لگا دیے ہیں. آلریڈی جنگل تھا آپ کے چیچا وطنی کے پاس, یہ اتنا پیسہ اکٹھا کرنا اور اس کو مینج کرنا مشکل ہے. ہمارا جنگل انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. جنگل میں اتنی چوری ہوئی ہے کہ اس وقت جنگل جا کے دیکھتے ہیں نا تو دل دکھتا ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے چیچا وطنی کی حالت سموگ اور باقیوں کی طرح اتنی خراب ہو کہ جو کوئی راستہ نہ ملے. تو ہم نے چیچا وطنی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پودے لگائے اور انہیں درخت بنایا, شکر الحمدللہ. اچھا, اس سے اہم بات یہ ہے کہ ہم چیچا وطنی میں پہلا ہم نے اربن فارسٹ بھی لگایا ہے, جو انشاءاللہ ہم 23 مارچ کو دکھائیں گے, جو بہت سکسیسفلی ہم اسے پال رہے ہیں. تو اس کے بعد آگے آپ نے سوال کیا کہ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے. وہ ہمارے مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ ہے. ایجنسیاں سو رہی ہیں ہماری. ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ ہے, لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ اپنے اکاؤنٹس جمع کرواتی ہیں ہر سال الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. میں وکیل بھی ہوں, ہم آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہر سال ادھر جمع کرواتے ہیں اپنے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہمارا سورس آف انکم میں نہ چندہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ قربانی کی کھالیں ہیں. ہمیں تینوں چیزیں نہیں لیتے, نہ کسی جگہ پہ ہمارا گلہ نظر آئے گا. ہماری فنڈنگ کا 2 ویز ہیں. ایک وے ہے ہمارے پارٹی کے ممبران. اب آپ پوچھیں گے کہ وہ ممبران کتنے ہیں, مطلب پارٹی کے ممبران کی تعداد ہے ہزاروں میں. ہمارے اگر کسی نے پارٹی کو فنڈ دینا ہے نا تو اس ممبر کو پیڈ کیٹیگری میں آنے کے لیے اپلیکیشن دینا پڑتی ہے. اس درخواست کے اوپر پھر جانچا جاتا ہے کہ نظریے کے ساتھ پکا ہے, اس سے فنڈ لے لیں یا نہ لیں.
ہمارے ٹوٹل 35 لوگ ہیں جو پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں، جو اس جماعت کو چلا رہے ہیں وہ ٹوٹل 35 لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے محبان، ہم سے محبت کرنے والے، جو پودوں کی مد میں بعض دفعہ پیسے دے دیتے ہیں یا لائٹس کی مد میں دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارا سورس آف فنڈنگ ہے۔ سر آپ چیئرمین ہیں ماشاءاللہ تحریک احساس کے، خود روڈ کے اوپر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، خود پودے کاٹ رہے ہوتے ہیں، پودے لگا رہے ہوتے ہیں، اتنی ٹیم ورک آپ کے پاس ہے، یہ اگر آپ نہ بھی کریں تو کام چل سکتا ہے۔ ہاں، وہ 19 سال سے کام کر کر کے نا اب اس کام کی عادت ہو گئی ہے، تو اب اس کام کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اور دوسرے نمبر پہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ احساس کا چیئرمین میں اسی وقت تک ہوں جب تک میں فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ احساس کا رول یہ ہے کہ جو اچھا ورکر ہوگا وہی ہمارا لیڈر ہوگا۔ اگر میں خود فیلڈ میں آگے ورک نہ کروں، انہیں کہوں کہ کام کرو آپ لوگ، تو اگلے دفعہ الیکشن میں مجھے ووٹ نہیں دیں گے، پارٹی الیکشن ہی ہار جاؤں گا۔